السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر آج ہم آپ سے انسان کے اختیار کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انسان کی زندگی میں اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے؟ بیٹا پہلی بات تو کہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے اور بہت بڑا سوال کیا آپ نے اپنی عمر کے لحاظ سے۔ انسان کے اختیار کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا جسم ہے، آپ کی جو جان ہے نا ایک اکیلے انسان کی، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ جی۔ کہ آپ پوری کائنات دیکھ سکتے ہو جس میں اتنی بڑی دنیا ہے، چاند، ستارے، سورج، پوری کاسموس، پورا ایکسپینس، جہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی، جہاں تک جاتی ہے سب ڈال کے، سب کا جو چھوٹا سا منیچر ہے نا وہ ایک انسان کی جان ہوتی ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری سوچ ہے۔ انسان کا جسم، انسان کی سوچ، انسان کا ذہن، اس کا اس دنیا میں آنا اور یہاں سے جانا، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جس کو آج تک کوئی ریزالو نہیں کر پایا۔ اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بہت سارے ڈاکٹر انسان کے جسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ لیکن آج جو آپ کا ٹاپک ہے کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، یہ آپ یہ جان لو کہ آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ، آپ کے جسم سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہے، لیکوڈ ہے یا کچھ بھی، وہ سٹنکی ہے، بدبودار ہے، ایسا ہی ہے جی۔ اس کو آپ خوشبودار نہیں کر سکتے۔ آپ کے منہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی بدبودار ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر آپ کا اختیار ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پوری دنیا پہ، اپنی زندگی پر اور اپنے آپ پر کتنا اختیار ہے۔ وہ ہیں آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دوسرے دنیا کے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں۔ چیز تو اندر سے نکل رہی ہے نا، جی، لیکن زہر ہے، بدبودار ہے، نفرت ہے۔ اور وہی الفاظ اگر میٹھے ہیں، کسی کو اچھا محسوس کروانے کے لیے ہیں، تو وہ خوشبودار ہیں۔ یہی اختیار ہے۔ آپ کا پسینہ آپ بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ناک سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، آپ کے منہ سے باقی نکلنے والے جو سیکریشنز ہیں، وہ آپ بدل نہیں سکتے، وہ بدبودار ہی رہیں گی۔ جی۔ لیکن جو آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان پہ آپ کا اختیار ہے۔ مطلب آپ کی پورے جسم کے اوپر آپ کا جو اختیار ہے وہ آپ کے الفاظوں کے اوپر ہے۔ یہی آپ کا اختیار ہے، جو کہ بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک اتنا صحیح ہے کہ آپ اپنے مومنٹس کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہو۔ جو چوائسیز آپ کو دی گئی ہیں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے اگر ہارش بات کرتا ہوں تو میں کئی انسانوں کی زندگیاں خراب بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہی اگر الفاظ خوبصورتی سے نکل رہے ہیں، یہ بہت ساری زندگیاں بدل بھی سکتے ہیں۔ جی۔ یہ ہے ہمارا اختیار۔ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں، جو انٹریکشن کر رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ ہے خوبصورتی۔ جو میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے ہماری چوائسیز، یہ ہے ہمارا اختیار۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لمحے بعد یا ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا ہماری زندگی میں، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے اس چیز کا۔ کریکٹ؟ جی۔ یہ ہے ہمارا اختیار۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہم سالوں سال بھی بیٹھے رہنا تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی کائنات، ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اپنی سوچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں ان سمپل ورڈز یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو منہ سے نکلنے والی جو باتیں ہیں، وہی آپ کا اختیار ہے کہ آپ جو لمحہ آپ کو ملا ہے اس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں، اس کو کیسے جیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو کتنا اچھا محسوس کرواتے ہیں، اتنا صحیح آپ کا اختیار ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے میری انڈرسٹینڈنگ۔ سر تھینک یو سو مچ اتنی خوبصورتی اور آسانی سے سمجھانے کے لیے۔ تھینک یو بیٹا۔